السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب میں نے جو ہے وہ چھٹیاں ماری ہیں 2 سے 3, وہ اس وجہ سے کہ آپ سب لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ کہانی کی جانب کافی کم ہوتی نظر آ رہی تھی مجھے. تو میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں کوئی اور کہانی چوز کروں اور ریکارڈ کروں. تھوڑی سی اس وجہ سے مجھے سستی سی ہو رہی ہے اور دوسری کہانی سلیکٹ کرنے میں مشکل بھی ہو رہی ہے. ناول میں چوز کرنا چاہتی ہوں کوئی ایسا ہو جو کہ بہت ہی عمدگی سے لکھا گیا ہو, ہنسی مذاق یا رومانس ہی نہ ہو, اس سے کوئی نہ کوئی اچھا میسیج بھی ملے. تو میں چاہتی ہوں کہ کسی پرانی رائٹر کا ناول جو ہے وہ چوز کروں. اور اس میں مجھے مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ پرانے جتنے بھی ناولز ہیں وہ تقریباً تمام یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں. تو مجھے اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے, اس وجہ سے بھی وقت لگتا ہے. اور دوسرا وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ سب کی دلچسپی جو ہے وہ کہانی میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. اس وجہ سے بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں جلدی جلدی اپلوڈز کروں. فی الحال جو کہانی میں لے کر آئی ہوں یہ مجھے تھوڑی سی دلچسپ لگی ہے اور یہ شارٹ سٹوری ہے, بہت طویل نہیں ہے. اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے. کہانی کا نام ہے میری جھلی, مصنفہ ہے عنایا احمد. کہانی مجھے جو ہے وہ دلچسپ لگی ہے, تھوڑی سی فنی بھی ہے اور ہے ایک ٹپیکل سی سٹوری ہی جیسے موسٹلی ہوا کرتی ہیں جوائنٹ فیملی کے حوالے سے, کزنز کے حوالے سے. تو وہ اسی طرح کی کہانی ہے لیکن چھوٹی ہے, تو میں نے سوچا شیئر کر دوں, تھوڑا لائٹ سا ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی طویل ناول شروع کریں گے اور اس میں جو ہے وہ کافی وقت بھی لگے گا. تو اس سے پہلے ذرا سا ہلکا پھلکا سا میں نے سوچا کچھ شیئر کر لیا جائے. تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. قسط نمبر 1. جب وہ نیچے آئی سب لوگ ان حماق سے سامنے رکھی LCD دیکھنے میں لگے ہوئے تھے. وہ اس قدر ان کے کھو جانے والے انداز پر متجسس ہوتی آگے بڑھی تو اس ان حماق کی وجہ سمجھ میں آئی. وہ برا سا منہ بناتی وہاں سے ہٹی تھی. سب لوگ ٹی وی میں بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے میں مگن تھے. چہروں میں خوشی اور پیار کی تحریریں تھیں. یہ نچلے پورشن کا منظر تھا جو تایا ابو کا تھا. چھوٹوں بڑوں سے اس وقت کمرہ فل بھرا ہوا تھا. وہ مین ڈور کھول کے باہر آ گئی تھی اور چند قدموں کی دوری پہ بنے ہوئے لان میں داخل ہوئی تھی جہاں چیئرز اور ٹیبل رکھا ہوا تھا. پودے اور گھاس لگے ہوئے تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی. مئی کا اوائل تھا. دن کو گرمی شدید ہوتی تھی مگر رات کو کچھ زور کم ہو جاتا تھا. آج تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اس کے بال اڑ کے اس کے چہرے پر آ رہے تھے. تایا ابو نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے. اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سوچا اور ایک سرد آہ خارج کی اور ارد گرد کے ماحول کے مسحور کن شہر میں کھو سی گئی. اس گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, عصمت درانی اور قدیر درانی. عصمت درانی سخت طبیعت کے مالک ہیں. سب ان سے ڈرتے ہیں سوائے ایک انسان کے. عصمت درانی کی زوجہ ہیں فاطمہ جو ایک دھیمے مزاج کی خاتون ہے. ان کی 4 اولادیں ہیں, عمیر, ماہم, فہام اور ملیحہ. پھر آتے ہیں قدیر صاحب. ان کے 3 بچے ہیں, ضیاء, در سمن اور احتشام. عصمت درانی اور قدیر درانی کی ایک بہن بھی اسی شہر میں مقیم تھی, شہر بانو بیگم, جن کے 3 بچے فروخ اور اس سے چھوٹا حسن BBA کے 4th سیمسٹر میں تھا, اور پھر چھوٹی زینیا جو میٹرک میں تھی. عمیر اور ماہم کی شادی ہو چکی ہے. ایک عدد موزن نامی پھول عمیر کا آنگن مہکا رہا ہے. ماہم کی شادی اس کے ماموزاد فروخ سے ہوئی ہے جو اسی شہر میں مقیم ہے. ان کی شادی کو ابھی 1 سال کا عرصہ ہوا ہے. فہام اپنی سٹڈیز مکمل کر چکا ہے اور اب ایک نئی دنیا میں نکل چکا ہے. وہ اس خاندان کا ہونہار اور ضدی سپوت ہے. اور پھر باری ہے ملیحہ کی, جس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تھا احتشام کے ساتھ ہی. دونوں میں 1 سال کا فرق تھا. احتشام بڑا تھا مگر اسے مانتا کون تھا, جس پہ دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی. ضیاء بھائی کی بھی انگیجمنٹ ہو چکی ہے مگر انہیں ابھی شادی نہیں کرنی, یہ کہہ کے وہ بچے ہوئے ہیں کچھ وقت کے لیے. دورہ سبان صاحبہ اپنی سٹڈیز مکمل کر کے درس و تدریس کے شعبے میں آ چکی تھیں, جو ایک نجی کالج میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی. اپنی فیملی کی سلجھی اور دھیمے مزاج والی بچی تھی یہ. دورہ سمن کا معمول تھا کہ وہ صبح اٹھ کے وقت پہ نماز ادا کر کے گھر کے لان میں چہل قدمی کے لیے نکل آتی تھی, پھر اندر جا کے تائی کے ساتھ باتوں میں تھوڑا وقت گزارتی. آج بھی یہی ہوا تھا. جب وہ واپس آئی صرف تائی اماں نظر آ رہی تھی, باقی سب سو رہے تھے. عمیر بھائی نے آج لیٹ آفس جانا تھا, اس لیے نہ وہ نظر آ رہے تھے نہ ہی نرمین بھابھی. ملیحہ تو یونی جانے سے 10 منٹ پہلے ہی اٹھتی تھی. اسے نیند بہت پیاری تھی. اور رہ گئے فہام درانی صاحب, تو وہ کل اپنی شوٹ سے لیٹ آئے ہوں گے. ان کی صبح بھی ابھی کب ہونی تھی. درِ سمن بڑبڑائی تھی.
السلام علیکم تائی امی، درِ سمن نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری رانی بیٹی؟ تائی نے معمول کے مطابق اسے پیار کیا تھا۔ یہ ان کو بہت پیاری تھی کیونکہ عظمت درانی کی اس میں جان تھی۔ درِ سمن عظمت صاحب کو شروع سے ہی بہت پیاری تھی، کچھ مزاج بھی ان سے ملتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تایا ابو نہیں اٹھے ابھی؟ درِ سمن نے پوچھا۔ اٹھ گئے ہیں، کمرے میں ہی ہیں، دیکھو ذرا ماشاءاللہ تم واک سے بھی ہو آئی اور میری نکمی اولاد ابھی اٹھی ہی نہیں۔ تائی کو ان کی عادت سے سخت چڑ تھی۔ ماما کیوں لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ لوگ پہلے ہی سیر ہیں، سوا سیر ہو جائیں گے، فہام کہتے ہوئے فاطمہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آنکھیں موندی ہوئی تھی، ٹراؤزر شرٹ میں تھا اس وقت، سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، صاف رنگت، دراز قد، ایک مکمل مرد تھا جس نے پچھلے 1 سال سے انڈسٹری میں دھوم مچا دی تھی اور پبلک کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ ہر کوئی فہام درانی کے گن گاتا تھا سوائے 2 انسانوں کے، ایک تھی درِ سمن اور اس کے حامی تایا ابا یعنی عظمت درانی۔ لوگ کس کو بول رہے ہو تم؟ میں ماروں گی تمہیں، اور آج بہت جلدی آنکھ کھل گئی، رات بھی لیٹ آئے تھے تم، تائی نے درِ سمن کے بولنے سے پہلے کہا تھا۔ والدہ ماجدہ کو لوگ ہم سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں اب، اور پتہ نہیں آج کی صبح میں ایسا کیا تھا کہ آنکھ خود بخود کھل گئی۔ فہام نے اپنے سامنے بیٹھے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا جو اب اٹھنے کو پر تول رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آنے سے بھی کتراتی تھی، وجہ تھی ان دونوں کے مزاج کا فرق۔ درِ سمن بھولی بھالی دل کی صاف اور کم گو سی لڑکی تھی جو زندگی کو سادگی سے گزارنا پسند کرتی تھی اور زندگی میں زیادہ ہلچل، گلیمر اور میل ملاپ پسند نہ تھا۔ اس کا اپنا سرکل بھی محدود سا تھا۔ تائی اماں میں اب چلتی ہوں، کالج کی تیاری بھی کرنی ہے، سمن نے کہا تھا اور ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اچھا بچے، میں بھی فہام کو جوس لا دوں؟ تم بھی لے جاؤ، پی لینا، اچھا ہوتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو تو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں، دیکھو تو کتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ ٹھہرو ذرا، میں آئی۔ تائی درِ سمن کو کہتے کچن کی طرف چل دی۔ دوسروں کو تمیز کے لیکچر دینے والے خود تمیز کے تے سے بھی ناواقف ہیں۔ فہام نے سیدھی چوٹ کھڑی درِ سمن پہ کی تھی جو جانے کو تیار کھڑی تھی۔ فوکس میں اس کا من موہنا چہرہ تھا، نماز کے سٹائل میں دوپٹہ بندھا ہوا تھا، ہلکی سنہری آنکھیں۔ کون سی گستاخی کر بیٹھی ہوں میں؟ ترانہ ہی نہ پڑھ دوں میں آپ کی شان میں، درِ سمن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ صبح صبح جس بحث سے بچنا چاہتی تھی وہی گلے پڑ گئی تھی۔ نہیں، اب میں استانے صاحبہ کے قیمتی وقت میں سے صرف 1 سیکنڈ لینے کا اختیار تو رکھ سکتا ہوں نا؟ سلام لینے میں کتنا وقت لگتا ہے بھلا؟ فہام نے اس کے تپے چہرے کو دیکھ کر اور تپایا تھا۔ دیکھیے صبح صبح میرے ساتھ مغز ماری نہ ہی کریں آپ، وہ چڑ گئی۔ وہ ایک بار کچن کی طرف نظر دوڑاتی، تائی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ صرف تھوڑی سی زبان ہی ہلنی ہے آپ کی محترمہ۔ فہام نے صوفہ پر نیم دراز ہو کے سر کے نیچے بازو رکھے تھے۔ اب درِ سمن کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہمارے ہاں زبان ہلانے کے لیے جذبات چاہیے ہوتے ہیں جو کہ حقیقی دنیا کے واقعات پر استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ آپ کی طرح نہیں زبان ہلانی آتی جہاں صرف اداکاری درکار ہوتی ہے، جذبات کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے کیونکہ اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ درِ سمن نے بدلہ لیا تھا۔ اچھا، جذبات تو وہاں بھی درکار ہیں کیونکہ جذبات کے بغیر کوئی اداکار نہیں بن سکتا۔ فہام نے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا تھا۔ وہ جذبات جھوٹے ہوتے ہیں، محض چند پلوں کے لیے، درِ سمن نے کہا۔ جھوٹ سچ سے آج کل کسے فرق پڑتا ہے، سب اداکاری ہی تو کر رہے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہاں صرف 1 عدد اضافہ اسکرین کا ہوتا ہوگا، اور ویسے بھی جو آپ کے ہاں فریب ہوتے ہیں نا، ان کو ہی ہم محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ فہام نے طنز میں بات لپیٹ کر واپس کہی تھی۔ دلائل دونوں کے پاس ہی تھی، اس سے پہلے کہ بحث طول پکڑتی تائی اماں آ گئی تھی۔ یہ لو بیٹا، جیتی رہو، تائی نے کہا تھا تو وہ بمشکل ان کا خیال کرتے ایک مسکراہٹ ان کو دیکھ کر چہرے پر لاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ جتنے مرضی تازہ جوس پلا لیں اس کو، عقل پھر بھی ان کی باسی ہی رہنی ہے۔ فہام نے صوفے سے اٹھتے ہوئے فاطمہ بیگم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا تھا۔ کیوں بچی کو تنگ کرتے ہو، اور پلے سے باندھ لو میری بات کہ یہ لاکھوں میں ایک ہے، فاطمہ بیگم نے اس کے کان کو مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ سوری، میں کون سا دوپٹہ لیتا ہوں تو پلو کہاں سے آیا؟ وہ شرارت سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بھاگا کیونکہ اسے اپنے کان بہت عزیز تھے۔ وہ لیکچر لے کے فیکلٹی روم میں آئی تھی جہاں کچھ ساتھی کولیگز پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی محو گفتگو تھی۔ درِ سمن کی سب سے اچھی دوستی تھی، وہ سب بھی اس سے اچھے سے ملتی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ درِ سمن کا ماموں کا کالج تھا جس کا نام ٹاپ کلاس کالجز میں ہوتا تھا، تو کچھ مینجمنٹ کے کام بھی اکثر درِ سمن سنبھال رہی ہوتی تھی۔ آؤ درِ سمن، کیسی ہو؟ اس کی ساتھی کولیگ شفق نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔
अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सब सुनाओ, खैरियत है भाई? ये किस खुशी में सबने ग्रुप बना रखा है? क्या राजो न्याज हो रहे हैं? दुर्रे समन ने 4-5 लोगों को सर जोड़े बैठे देखा था। राजो न्याज तो आजकल एक बंदे के बारे में होते हैं, फहाम दुरानी। उफ, क्या पर्सनैलिटी है उस बंदे की। ये थी सबसे चुलबुली उनकी कोलीग नगीन। दुर्रे समन को गुस्सा आया था उसके जिक्र पे। तुम आहे ना भरो नगीन इतनी, दुर्रे समन तुम्हें मिलवा देगी फहाम दुरानी से। ये तो उसकी कजन है। फौजिया ने तसल्ली दी थी नगीन को। हाँ यार, ये नेक काम तो कर दो तुम मेरा, समन। नगीन ने दुर्रे समन के लिए साथ वाली कुर्सी खाली की। तुम लोगों ने एवं उसका हवा बनाया हुआ है, और नगीन को तो हर वक्त किसी न किसी इंडस्ट्री के हीरो का बुखार चढ़ा हुआ होता है, दुर्रे समन ने कहा। यूं तो ना कहो अब तुम, उस बंदे की एक्टिंग में कुछ तो दम है। कब से चुप बैठी राहत ने भी तबसरा किया था। तुम ये बताओ कि तुम मिलवा रही हो कि नहीं, या मैं खुद ही तुम्हारे घर दावा बोल दूं। नगीन ने धमकाया था। सब हंस पड़ी। नगीन, मुझे भी ले चलना साथ, मुझे इसके घर का एड्रेस पता है, मैं भी ऑटोग्राफ ले लूंगी। मेरा बेटा फहाम दुरानी की होस्टिंग का बहुत बड़ा फैन, शफक ने भी कहा था। हाँ, कीड़ो तो एक मुझ में ही है, समन ने सोचा। कभी मौका मिला तो जरूर, चलो अब लंच करते हैं, दुर्रे समन ने कहा था, ताकि सबका ध्यान हटाया जाए इस टॉपिक से। और वो कामयाब भी हुई थी। पता नहीं क्या होगा अब, दुर्रे समन के जहन में मुस्तकबिल के लिए सोच उभरी थी। वो जली भुनी गाड़ी पार्क करके टिफिन निकाल के एक बुलंदोबाला इमारत के पार्किंग एरिया से एक वसी लॉबी में दाखिल हुई थी। बाएं तरफ बनी लिफ्ट में दाखिल हुई और मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया था। 5th फ्लोर। यही एक जी हजूरी रह गई थी अब लॉर्ड साहब की, दुर्रे समन ने कुड़ के सोचा। आज उसने बहुत शौक से बिरयानी बनाई थी, जो कि उसके हाथ की सबको पसंद थी। आज वो कॉलेज से जल्द लौट आई थी, कुछ मूड अच्छा था तो किचन में घुस गई। अब सारी शौकी झंझलाहट में बदल चुकी थी, क्योंकि घर पे कोई ना था और ताई अम्मा ने उसे कहा था कि फहाम को लंच दे आओ, और वो चाह के भी मना ना कर सकी, क्योंकि घर में उसके सिवा कोई और मौजूद ना था। एक्सक्यूज मी, फहाम दुरानी का केबिन किधर है? समन ने एक बड़े से हाल में एक तरफ बने रिसेप्शन पे आके पूछा था। सारे हाल मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए थे। वुड के केबिन्स बने हुए थे, जहां वर्कर्स कंप्यूटर्स पर काम में मसरूफ थे। कुछ स्टूडियो में भी काम करते नजर आए थे। जी, आप कौन? रिसेप्शन वाली ने पूछा। मैं उनकी फैमिली मेंबर में से ही हूँ, ये ले मेरा कार्ड, चाहे तो आप उन मोहतरम से पूछ लें जाके। मैं कभी ना आते यहाँ, मुझे बहालत मजबूरी आना पड़ा। उनका लंच ड्राइवर लाता है, वो कहीं अहम काम के सिलसिले में गए हुए हैं। कोई और सवाल? मैं अपना ID कार्ड आपको दे चुकी हूँ, अब क्या गुर्दा भी निकाल दूं? वो बोलने पे आई तो बोलती गई, गुस्सा किसी और पे था, निकल इधर गया। आखिरी जुमला हल्का ही बोला था, उम्मीद थी कि मुकाबिल की समाअत उससे महरूम रही हो। जी मैडम, आप जा सकती हैं। उसे लाइन में, मतलब राइट साइड पे 3rd केबिन है उनका, लड़की ने कार्ड लेते हुए कहा था। सॉरी एंड थैंक्स, समन को एहसास हुआ था। वो माजरत करती आगे बढ़ गई थी। किसी का दिल दुखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो ये काम बहुत शौक से और सरेआम किया जा रहा है, मगर अच्छा इंसान वही है जो अपनी हदूद का ख्याल और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखे और किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना होने दे। समन आगे बढ़ी, मगर अंदर का मंजर उसको और भड़का गया था। फहाम दुरानी और एक मॉडर्न सी लड़की उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठी हुई थी, जीन्स और शर्ट में। फहाम के हाथ में कागज था कोई, और एक हाथ में उस लड़की का हाथ। लड़की कुछ बोलने के साथ साथ हंस भी रही थी। समन को तो अपना आप जलता दहकता महसूस हुआ, इससे पहले कि वो मूर्ति फहाम उसको देख चुका था। वो इस अफ्ताद पर घबरा गया, क्योंकि वो तो सिर्फ रिहर्सल करवा रहा था। शिट, हमेशा गलत टाइम पे आती हो तुम, वो उस लड़की का हाथ झटकता दिल में कहता खड़ा हुआ। समन गुस्से में वापस मुड़ी। एक्सक्यूज मी, ये फहाम दुरानी को भेज दें, वो धब से टिफिन रिसेप्शन पे रख के बोली। वो लड़की हैरान उसकी सूरत तक रही थी। क्या चीज है ये लड़की? रिसेप्शनिस्ट बड़बड़ाई। समन चलो आओ मेरे साथ, केबिन में जाके बात करते हैं। इससे पहले कि समन जाती, फहाम ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और एक हाथ से टिफिन उठा के उसको अपने साथ खींचा था। मुझे नहीं जाना कहीं, और भी काम है मुझे, ना कि आपकी चाकरियां करती रहूं मैं आके, समन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। आवाज पे सब उनकी जानिब मतवज्जा हो गए थे। देखो, सब लोग देख रहे हैं, पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं अपना रिश्ता बता देना। आराम से अंदर चलो मेरे साथ। फहाम ने सुलह जो अंदाज में समझाया, जो उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। ये उसकी दुखती रग थी, चुपचाप चल दी। केबिन में आते ही फहाम से उसने हाथ छुड़वाया था। वो लड़की नहीं थी अब यहाँ। फहाम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ा और कर्टन नीचे कर दिए। बैठो इधर, मैं हाथ धो के आया अभी, फहाम ने उसे कहा था, और उस कमरे के साथ मुल्हिका वॉशरूम में घुस गया। दुर्रे समन मजबूरन बैठकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी।
ایک دیوار پہ فہام درانی کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے اور دیوار کے ساتھ پڑے ٹیبل پہ مختلف مواقعوں پہ جیتے ہوئے ایوارڈز، مشہور سیاسی، سماجی اور فلمی دنیا کے ستاروں کے ساتھ تصویریں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لیپ ٹاپ پڑا تھا، فائلیں تھیں، 2 چیئرز، ایک صوفہ جس کے سامنے بھی ٹیبل تھا اور ایک واز رکھا ہوا تھا۔ میری استانی آج میرے لیے لنچ لے کے آئی ہے، واہ، میری تو عید سے پہلے عید ہو گئی۔ فہام نے اس کا ارتکاز توڑا اور اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور ٹفن کھولا۔ کچھ دیر پہلے بھی ویسے یہاں عید کا ہی سما تھا۔ درِ سمن نے اس کو دیکھتے ہوئے چوٹ کی۔ فہام نے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، خوبصورت نین نقوش، کچھ بال ماتھے پہ گرے ہوئے تھے، آستینیں فولڈ کی ہوئی تھی۔ عید تو اب ہوئی میری، ماں بدولت بریانی بنا کے لائی ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ فہام نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا تھا۔ سمن نے کڑتے ہوئے منہ پھیرا۔ تم نہیں کھاؤ گی کیا؟ مجھے دیکھ دیکھ کے ہی پیٹ بھرنا ہے کیا؟ فہام نے پلیٹ میں بریانی نکال کے شرارت سے کہا۔ واہ واہ، کیا ذائقہ ہے، دل کر رہا ہے کہ بنانے والے کے ہاتھ چوم لو۔ فہام نے دل سے تعریف کی۔ سمن اس کی بات پہ تھوڑا سا آگے کی طرف سرکی تھی۔ اگلے ہی پل فہام اپنی کہی بات پر عمل کر گیا۔ سمن کو تو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ فہام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سمن کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ دھوکے باز انسان، اس لڑکی سے بھی یہ سب کہہ رہا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، سمن کو جو نظر آتا گیا اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ پہلے باری تھی تصویروں سے سجی شیلف کی جو کچھ ٹائم قبل وہ دیکھ رہی تھی، ان کو گرایا تھا، فائلوں کے کاغذ اڑا دیے سب۔ بہت ہنسی آ رہی تھی نا، اب ہنسیں ذرا، سمن نے پیچھے مڑ کے فہام کو کہا تھا۔ وہاں وہی اطمینان تھا، وہ اپنی بریانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سمن کو اس کے اس اطمینان پہ پھر جوش آیا تھا۔ اب باری تھی پوسٹرز کی، جس میں چند ایک نئے پروجیکٹ کے تشہیری پوسٹرز تھے، جس میں فہام تھا اور چند اس اکیلے کی کلر سمائل کے ساتھ تصویریں۔ تشہیری پوسٹرز تو سب زمین بوس ہو گئے تھے، مگر فہام کی تصویریں بچ گئی تھیں۔ ٹیبل کا دراز کھولا اور اندر موجود دفتری استعمال کی چیزیں پھینکنا شروع کر دی تھی۔ فہام اپنی بریانی ختم کر کے اس کے پاس آیا تھا، اطمینان سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ سمن کی اس کارروائی سے سانس پھولی تھی۔ وہ صوفہ کی طرف لپکی اور اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ درِ سمن، دروازہ کھولتے ہوئے فہام کی سنجیدہ سی آواز آئی تھی۔ سمن کے کلیجے میں گویا ٹھنڈ پڑ گئی تھی کہ اب تو غصہ آیا ہے اسے، دوسروں کی بات پہ تو کان نہیں دھرتا، جو مرضی کہے جائیں۔ اب مزہ آیا کہ اگر کسی کی بات کو مذاق میں اڑائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اب بھڑکے گا اور میں ہنستے ہوئے چلی جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ اس کی آواز پر پلٹ کر 2 قدموں کے فاصلے پہ کھڑے فہام کو دیکھا، جس کا چہرہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ضرور کوئی سخت الفاظ کہے گا۔ فرمائیے اب، سمن نے دل میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مقابل نے بڑے جان لیوا انداز میں دائیں آنکھ دبائی تھی، دلکش مسکراہٹ کے ساتھ۔ سمن پہ یہ حرکت اور آگ بھڑکا گئی۔ اس نے دونوں مٹھیاں بند کرتے ہوئے غصے سے کسی چیز کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھا، مگر کچھ نہ ملا۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور فاصلہ ختم کرتے ہوئے بولی، یو، اور دونوں ہاتھوں سے اس کے بنے ہوئے بالوں کا حشر نشر کر دیا تھا۔ وہ جلتے دل کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا باہر آیا، اس کو دیکھا جو جلتی بھنتی جا رہی تھی۔ یہ 2 سال پہلے کا منظر ہے درانی ہاؤس کے ڈرائنگ روم کا، جہاں عظمت درانی کا فیصلہ ہر ایک کام میں سنایا جاتا تھا اور کسی میں اتنی مجال نہ ہوتی تھی کہ کوئی اس فیصلے سے روگردانی کر جائے۔ کہہ دو اس نافرمان سے کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کی راہ اختیار کرنی ہے تو اس کا اس گھر سے اور ہم سب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ عظمت درانی کی گرجدار آواز سے سارا درانی ہاؤس ہل گیا تھا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے سب افراد اس بات پہ رو دینے کو تھے۔ فاطمہ بیگم تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی کہ کیا کرتی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھا وہ۔ جو لاؤنج کہکہوں سے گونجتا تھا، آج وہاں خاموشی کا راج تھا۔ سب افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، سب مرد حضرات اندر تھے اور نرمین بھابھی بھی موزن کو لیے افسردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم نے ڈھال ہوتی فاطمہ کو تسلی دے رہی تھی۔ ملیحہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سب پریشان تھے، جانتے تھے کہ عظمت درانی اگر ضدی ہے تو فہام درانی بھی ان کا خون ہے، تو کم وہ بھی نہ تھا۔ سمن اوپر والی منزل کو جاتی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سمن تم ہی جاؤ پلیز، بابا ایک بات تمہاری مانتے ہیں، فی الحال اس معاملہ کو یہاں بند کروا دو، ورنہ بابا کوئی بہت بڑا فیصلہ نہ کر جائیں۔ میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ملیحہ نے منت کی تھی۔ سمن جانتی تھی کہ فہام کے ساتھ وہ کتنا اٹیچ ہے۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تایا جان غصے میں ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ سمن کچھ سوچتے اٹھی، کچن سے ایک گلاس پانی لائی اور ٹرے میں رکھ کے ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا۔ اتنا یقین تھا کہ تایا اسے ڈانٹیں گے نہیں۔ بھائی صاحب حوصلہ رکھیں، وہ ابھی بچہ ہے، آپ تو بڑے ہیں، یوں اولاد کو خود سے دور تو نہیں کرتے، کوئی مصلحت کی راہ نکل آئے گی، قدیر صاحب نے ان کو سمجھایا۔
ہاں یہ بچہ ہے ابھی، دیکھا نہیں تم نے کیسے میرے سامنے کھڑا میرے فیصلے سے انکاری ہے، تم اسے بچہ کہہ رہے ہو۔ ضیاء اور فروخ کو دیکھا ہے نا کتنے قابل ہیں، اپنا خاندانی بزنس سنبھال لیا، یہ میاں چلے ہیں انڈسٹری میں۔ عظمت صاحب کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ضیاء، عمیر اور احتشام نے اسے سمجھایا تھا، مگر جب اس نے کہا کہ یہ اس کا پیشن ہے تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ سب کو عظمت درانی کا ہی ڈر تھا۔ آج یہ انڈسٹری میں جا رہا ہے، کل کو وہاں ہی شادی کروا کے اپنی دنیا بھی بسا لے گا، جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ کام نہ تو پہلے ہمارے خاندان میں کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی کرے گا، نہ ہی خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا میں قائل ہوں۔ وہ پھر گرجے۔ فہام سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سمن اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ٹرے تھی۔ قدیر صاحب نے اشارہ کیا اسے تو وہ سر ہلاتی تایا کے پاس آئی۔ تایا جان یہ پی لیں۔ سمن نے ان کو پانی دیا جو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے لے لیا۔ فہام بیٹا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو، تم ابھی بھی انڈسٹری جوائن کرنا چاہتے ہو؟ قدیر صاحب نے پوچھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عظمت صاحب بات نہیں مانیں گے۔ چچا جان اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں آپ سب کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں اور ہر مقام پہ میں اپنے بابا کا مان رکھا، ان کی بات مانی، یہ میرا شوق ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے، فہام نے کہا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے تھے۔ سمن نے اپنے ضدی کزن کو دیکھا تھا، تبھی تایا جان نے سمن کو ایک نظر دیکھا اور کھڑے ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی بات منوانی ہے تو ایک میری بات بھی ماننی ہوگی، ورنہ اس کی راہ الگ اور ہماری راہ الگ۔ عظمت درانی نے فیصلہ سنایا۔ جی بابا کہیے، مجھے قبول ہوگی۔ فہام کو امید کی کرن نظر آئی۔ تمہیں درِ سمن کو اپنی زوجیت میں لینا ہوگا تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ تم اس روشنی کی دنیا میں خود کو کھو نہیں دو گے، اسی رنگینی میں بھی اپنا اصل برقرار رکھو گے، کیونکہ میری درِ سمن ایسا ہونے نہیں دے گی۔ مگر یہ رشتہ بھی سمن کی رضامندی پہ طے پائے گا، ورنہ وہ رہا باہر کا راستہ۔ عظمت صاحب کی بات پہ سب ایک لہجے کو تھم گئے تھے، مگر باہر جاتی درِ سمن کو شوق لگا تھا۔ مجھے منظور ہے، آپ سمن سے پوچھ لیں، میں اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہوں، فہام نے جھٹ سے کہا تھا۔ سمن تو گویا ہلنا ہی بھول گئی تھی۔ فہام کی آواز پہ ہوش میں آئی اور باہر نکلی، بمشکل قدموں کو گھسیٹتے۔ سمن گڑیا، ضیاء کی آواز پہ وہ رکی۔ فاطمہ سمیت سب کو یہ فیصلہ سن گیا تھا۔ اب سب سمن کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ گڑیا اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر فیصلے کا اختیار تایا جان نے تمہیں سونپا ہے۔ ضیاء نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کے ضیاء بھائی کو دیکھا جو خود بھی غمگین لگ رہے تھے۔ کون چاہتا ہے کہ خوشیوں بھرا شیرازہ بکھرے، غموں کی آندھی سب اڑا کر لے جائے، اداسیوں کا بسیرا ہو جائے، مسکراہٹیں روٹھ جائیں، دل ویران ہو جائیں؟ کون چاہتا ہے کہ بہار روٹھ جائے؟ سمن نے فاطمہ تائی کو دیکھا جو ممتا سے بلکتی نظر آئی۔ ملیحہ سراپا فریاد لگی۔ نرمین بھابھی کو بھی اس گھر کی خوشیوں کی امید تھی جو سمن کے فیصلے سے جڑ گئی تھی۔ گھر کے ہر فرد سے لے کے ہر چیز اس ظالم کی حامی نظر آئی۔ کس کس کی فریاد سے منہ موڑتی، کس کس کا دل دکھاتی۔ کسی کا دل دکھا کے سکون تو خود کو بھی محسوس نہیں ہوتا، مگر ہم اسے موڈ کا خراب ہونا یا طبیعت کی خرابی کہہ کے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مجھے منظور ہے، سمن نے فیصلہ سنایا۔ تو بس طے تھا کہ وہ دوسروں کی خوشیوں کا قتل کر کے نہیں جی سکتی، کسی کی فریادوں کا بوجھ نہیں ڈھو سکتی۔ پورے عظمت درانی ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، چند قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ سب 3 ہفتوں میں ہوا تھا۔ آج مہندی کی رسم ادا ہونی تھی جو کہ دھوم دھام سے ادا کی جانی تھی۔ سب خوش تھے۔ فہام کی خوشی سب سے الگ تھی، وہ تو آج کل ہواؤں میں تھا، اس کے خواب سچ ہوئے تھے۔ وہ اپنی شوٹ میں بھی مصروف تھا، اسے انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا۔ اس نئے چہرے پہ ناظرین سمیت انڈسٹری کے نامور پروڈیوسرز بھی حرکت میں آئے تھے اور اسے کام کی آفرز آنا شروع ہو گئی تھی۔ فی الحال اس نے اپنے دوست کے بابا کے اسٹوڈیو سے آغاز کیا تھا اور ابھی صرف ایک ٹیلی فلم جاری کی تھی۔ اس کی مقبولیت کا چرچا ہونے لگ گیا تھا۔ شادی میں میڈیا اور انڈسٹری میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا، فیملی فنکشن کہہ کے سب سے معذرت کر لی گئی تھی۔ صرف فہام کے دوست اور اس کے بابا کو شامل کیا گیا تھا اور دلہن کو بھی گھونگھٹ میں رکھنے کا آرڈر تھا عظمت صاحب کا۔ اس وقت وہ اوپر چھت پہ کھڑی تھی، نیچے کا منظر پر نور اور رونقوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خوشیوں کے رنگ اور مسکراہٹیں تھیں۔ میری ذات کو تو استعمال کیا گیا ہے بس، میں تو محض مہرہ ہوں فہام درانی کے لیے، اس کے خوابوں تک جانے کے لیے۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، میں کیا کروں گی اب؟ نہ تو انکار کر سکتی ہوں، نہ ہی اقرار۔ میں کیسے اس شخص کے ساتھ رہوں گی جس کے خیالات تو کیا عادات بھی مجھ سے جدا ہیں، ہمارے مزاج ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ اے خدا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ درِ سمن کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔
فہام، صرف اپنی ذات کی خاطر تم نے مجھے یوں سب کے سامنے بے بس کر دیا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ درِ سمن نے مہندی والے ہاتھ آگے کر کے دیکھے تھے، تبھی نیچے سے شور اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کون ہوگا۔ مہندی کی رسم کے لیے ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ فہام کی شوخیاں عروج پر تھیں، ہر کسی کے مذاق کا جواب دے رہا تھا۔ سمن کو یہ انسان بہت ہی دوگلا لگ رہا تھا، جس نے اپنی منزل تک جانے کے لیے اس کو اپنی راہ کے طور پر چن لیا تھا۔ اگلا دن بھی آن پہنچا تھا، جس دن اسے درِ سمن قدیر سے درِ سمن فہام درانی بننا تھا۔ ریڈ کلر کے خوبصورت نفیس لہنگے میں ملبوس وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فہام بھی شہزادوں سی آن بان والا تھا۔ ارینج گھر کے وسیع لان میں ہی کیا گیا تھا۔ سب ہنگامے زوروں پر تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہو گیا تھا۔ درِ سمن نے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا تھا، ہر کوئی خوش تھا۔ کھانے کے بعد دلہن کو سٹیج پہ لایا گیا۔ رسموں کے بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ تایا ابا سٹیج پہ آئے تھے۔ فہام اور درِ سمن دونوں اٹھ گئے تھے۔ برخوردار، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ عظمت صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ الہی خیر، ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے میرے بابا کے دماغ میں، فہام نے دل میں کہا تھا۔ آج رخصتی نہیں ہوگی، دنیا کے سامنے شادی کروانی تھی جو کہ ہو گئی ہے۔ کل ولیمہ کی رسم بھی ادا کر دی جائے گی، مگر رخصتی تب ہی ہوگی جب میں تمہیں درِ سمن کے قابل سمجھوں گا۔ تایا جان نے سمن کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے تو سینے سے گویا پتھر سرکا تھا۔ اگر تم ضدی ہو تو یاد رکھنا کہ تم میرے بیٹے ہو تو میں تمہارا باپ ہوں، عظمت صاحب نے کہا تھا، جو ہونک سا باپ کا منہ دیکھ رہا تھا۔ گھر میں سب کو علم ہو گیا تھا کہ ابھی رخصتی نہیں کی جائے گی۔ یہ فہام کے فیصلے کی ضد میں تایا جان کا حکم تھا۔ یہ بات خاندان والوں سے فی الحال مخفی رکھنی تھی۔ اگلے دن شاندار سا ولیمہ بھی ہو گیا تھا۔ سمن اور فہام کا آمنا سامنا سٹیج پہ ہی ہوتا تھا۔ فنکشن کے بعد فہام رفو چکر ہو جاتا۔ دعوتوں کا سلسلہ فہام نے شوٹنگ کا بہانہ کر کے ختم کر دیا تھا۔ اگلے دن ہی دبئی شوٹنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ زندگی واپس معمول پر آ گئی تھی۔ سمن نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ آنے والے حالات نہ جانے کیسے ہوگے۔ ارے آؤ سمن، تم تو عید کا چاند ہوتی جا رہی ہو، کبھی نظر ہی نہیں آتی تم۔ نرمین بھابھی نے اسے آتے دیکھا تو کہا تھا۔ وہ اس وقت باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ساتھ موزن بیٹھا کھیل رہا تھا۔ نہیں بھابھی، کچھ روٹین ٹف ہوئی ہے کالج میں۔ سمن نے موزن کو اٹھا کے چوما تھا، جو چڑ گیا۔ مصروفیت تو مجھے صاف بہانہ لگ رہا ہے تمہارا، نرمین نے کہا۔ بہانہ تو نہیں، اور ویسے بھی آپ کے دیور بھی آج کل زیادہ ہی گھر پائے جانے لگے ہیں۔ سمن نے اصل وجہ بتائی تھی اور موزن کو پاس بٹھا کے اس کے سامنے اس کے ٹوائز رکھے۔ سمن، تم وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہو ابھی تک، ایسے تو مسائل جوں کہ توں رہیں گے نا۔ نرمین کافی دنوں سے اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی تو آج پوچھ ہی بیٹھی۔ بھابھی، ان مسائل کا تو کوئی حل ہی نہیں نکلتا، کیونکہ یہ تو محض مجبوری تھے۔ کسی نے ان سب حالات سے اپنے مستقبل کی راہ استوار کی اور کسی نے اپنی انا اور ضد کو بچایا تھا۔ سمن نے آسمان کی وسعتوں میں دیکھتے ہوئے روندے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ نرمین بھابھی نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ خیال تو تب ہوتا جب سب کچھ مجھ سے پوشیدہ ہوتا، میں ہر سچائی سے ناواقف ہوتی، مگر یہ سب تو میری آنکھوں کے سامنے طے پایا ہے۔ میں بھی عینی شاہد تھی۔ درِ سمن نے تڑپتے ہوئے بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ مگر وہ صرف بات کا ایک پہلو ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ چندہ، ہم میں سے کوئی تمہارا برا تو نہیں چاہتا، سب تم کو جی جان سے چاہتے ہیں، اور انکل کو تو تم سب سے زیادہ عزیز ہو۔ نرمین بھابھی نے اس نرم و نازک اور صاف دل والی اچھی لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی، ہمارے مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، بالکل بھی ہم آہنگی نہیں ہے ہم میں، اور میرے خیال میں یہ اہم چیز ہے کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے۔ سمن نے اصل بات کی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اتنی اہم بھی نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے تم اپنے آپ اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو دکھ دے رہی ہو، نرمین بھابھی نے سمجھایا۔ بھابھی، مجھے یہ نہیں پتا کہ میری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں ایک الگ مزاج کی ہوں، جبکہ وہ الگ مزاج کے ہیں۔ مطلب کیسے ہوگا سب کچھ؟ بات کی زندگی تو اور بھی کٹھن ہو جائے گی۔ سمین نے اپنا جواز پیش کیا تھا، کیونکہ جو آج اس سے اتنا بچ کے رہتی تھی، کل کو اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ آج تو وہ فرار کی راہ سے اپنا آپ بچا لیتی تھی، مگر کل کو کیسے ممکن ہوگا یہ سب؟ وہ دن آج بھی مجھے وہ لمحہ بلمحہ یاد ہے جس دن میری ذات کو شرط بنا کے فہام کے مستقبل کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ میں تو محض فہام کا مہرہ تھی، اس کا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ میں تو ایک احتیاطی تدبیر تھی جو آگے کے حالات کے لیے اختیار کی گئی تھی،
ایک بند جو باندھا گیا تھا تاکہ کل کو فہام کہیں تایا جان کی خواہشات کے خلاف جا کے اپنی زندگی میں کسی اور کو داخل نہ کر لے جو ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی ہو۔ سمن نے کہا، سمن میں یہی کہوں گی کہ تم حد سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہو۔ اس سے پہلے کہ سمن کچھ کہتی، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ فہام کی جذبوں سے چور آواز سمن کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے الفاظ سے سمن کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ فہام سمن کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، کیمل کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ محبت پاش نظروں سے وہ سمن کے چہرے کو تک رہا تھا، ماتھے پہ بکھرے ہوئے بال۔ وہ گھاس پہ سمن کے ساتھ یوں بیٹھا تھا کہ دونوں کے کندھے ٹکرا رہے تھے۔ سمن نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس کی نظروں میں کہ وہ فوراً نظریں ہٹا گئی تھی، ذرا فاصلہ پیدا کرتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ فہام اس کے گریز پہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ کیا مطالبات طے پا رہے ہیں دونوں خواتین میں؟ اس نے موزن کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے چچا کے منہ پہ مار رہا تھا۔ تمہیں کیوں بتائیں میں اپنی دیورانی سے جو مرضی باتیں کروں؟ نرمین بھابی نے کہا تھا۔ وہ سب نرمین کو بہت عزیز تھے اور وہ خود بھی بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے لوگ۔ ہائے دیورانی، پھر تو مجھے ضرور بتائیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی دیورانی صاحبہ نے آج کل بولنا بھی چھوڑ دیا ہے، یا مجھے دیکھ کر یہ شرما جاتی ہیں۔ فہام نے شرارتی انداز سے اسے دیکھ کے کہا تھا جو نیچے منہ کیے بیٹھی تھی، ضبط کے رنگ چہرے پر واضح تھے۔ تمہارے مطلب والی باتیں نہیں تھی ایکٹر صاحب، نرمین بھابی نے گھورا۔ حالانکہ اب ساری باتیں میرے مطلب کی ہونی چاہیے، کیوں سمن؟ فہام نے بھابی سے کہا اور ساتھ بیٹھی سمن کو کندھا مارتے ہوئے تصدیق چاہی تو سمن نے گھورا۔ بھابی میں تائی اماں کے پاس جا رہی ہوں، فہام کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ بھابی نہایت ہی نکچڑی اور مغرور دیورانی ہے آپ کی، مجھے بالکل نہیں پسند، فہام نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ چکی تھی، یہ بات سمن کے دل پہ لگی تھی۔ مسٹر فہام درانی، یہ بات میں پہلے سے جانتی ہوں۔ چند لہجے کا وہ فہام کی بات پر رکی، دل کیا کہ کوئی سخت الفاظ کہے مگر آج اپنے رشتے کا ہی پوچھ لے کیا حقیقت ہے اس کی، لیکن پھر سر جھٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ رات گیا شوٹ سے فارغ ہوتے ہوتے اسے صبح کے 8 بج گئے تھے۔ گاڑی سے نکل کے وہ اندر کی طرف جا رہا تھا جب نظر لائٹ یلو کلر اور وائٹ امتزاج کے ڈیزائن والے کرتے اور بلو جینز میں ملبوس لڑکی سمن پر پڑی۔ ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی تھی، بالوں کو پونی میں قید کیا ہوا تھا، دوپٹہ سر پہ تھا، ہاتھ میں فائلز اور بیگ، آج خلاف معمول جوگرز میں تھی۔ موبائل کال کو لگائے وہ کسی کے ساتھ زیر بحث تھی۔ میری استانی کو کس نے تنگ کر دیا صبح صبح؟ دو ادھر مجھے فون، میں لوں خبر، فہام اب اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ چلے میں نکلنے لگی ہوں، آ کے بتاتی ہوں، آپ آقا سر کو آگاہ کر دیں۔ سمن نے ایک چبھتی ہوئی نظر فہام پر ڈال کر فون پر بات سمیٹی اور اگلے ہی پل بند کر دیا۔ السلام علیکم۔ سمن سلام جھاڑتی آگے بڑھی، اس بار بھی سلام نہ کرنے کا طعنہ نہ مل جائے تو سلام کر دیا۔ واہ، بہت جلد سیکھ لیتی ہیں مسز سمن۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں، سدا سہاگن رہیں۔ چلو سلام ہو گیا، اب پیار رہ گیا، اس نے کہتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا ڈالنا چاہا۔ فہام کی آنکھیں نیند کے زور سے سرخ ہو رہی تھی۔ نیند آپ کے حواسوں پر سوار ہے، میرے خیال میں جا کے نیند پوری کریں ورنہ آپ ہوش میں نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ سمن نے پیچھے ہٹتے ہوئے فہام کو سخت نظروں سے دیکھا، وہ ہنس دیا۔ حواس تمہیں دیکھ کے کھو جاتے، یہ سمجھ لو۔ فہام نے اس کے تپے تپے چہرے کو اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جذبوں سے بھرپور آواز میں کہا، ادھر ادھر دیکھیں، یہاں کوئی کیمرہ نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں نا؟ تو یہاں کسی ڈرامے یا فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی، اپنے ان ڈائیلاگز سے پرہیز کریں، بدہضمی نہ کروا لیجیے گا، سمن نے مفت مشورہ دیا تھا۔ تم ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو بس۔ فہام نے اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے سینے کے بائیں سائڈ پر رکھتے ہوئے دائرہ بنایا۔ سمن کو اس کے پروفیشن سے تایا جان کی طرح ہی چڑ تھی، دوسرا مسئلہ اس کا ذاتی تھا کہ وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے ڈراموں میں وہ کسی کو دل سے ڈائیلاگ نہیں بولتا تھا مگر سمن کو یہ بات بھی ناقابل قبول تھی۔ ہو گیا، جاؤ اب، باقی کی شوٹنگ پھر کبھی کے لیے، سمن نے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا رکو، سنو، دیکھو تم اس سے پہلے کہ فہام پوری بات کرتا وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی کیونکہ فہام اسے تھام چکا تھا۔ دیکھ کے ابھی گر جانا تھا، وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے جوکرز کے تسمے ٹھیک نہیں بندھے ہوئے تھے، ہونا کیا تھا پھر جو شروع سے ہوتا آیا تھا،
اسے بچپن سے لے کر آج تک تسمے باندھنے نہیں آئے تھے، چھوٹے ہوتے بھی یوں ہی گرتی رہتی تھی۔ آج بھی وہی ہوا، تسمے ٹھیک نہ بندھے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے شوز کے نیچے آ گئے اور وہ گرتے ہوئے بچی۔ میں اس سے پہلے سمن کچھ کہتی، فہام گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا اور اس کے شوز کے تسمے باندھنے لگا۔ سمن کے سامنے بچپن کا منظر آن ٹھہرا۔ اکثر بھاگتے بھاگتے اس کے لیسز کھل جاتے یا ٹھیک نہیں بندھے ہوتے تو فہام باندھتا تھا۔ منظر وہی تھا مگر کتنا کچھ بدل گیا تھا، وہ سب اور ان کا رشتہ بھی۔ وہ یوں ہی گم تھی جب وہ باندھ کے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ لو ہو گیا، اتنی سی بات تھی، ابھی گر جاتی تم۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہوں تو اس کی بات سن لیا کرتے ہیں، کیا پتا وہ آپ کے فائدے کی ہو، زندگی کی مصیبتوں سے نجات ہو، الجھنوں کا حل ہو۔ فہام نے سمن کو نرم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سمن اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی۔ تم بدل گئی ہو، مجھ سے ناراض ہونا، لڑنا سیکھ لیا ہے، مگر لیسز باندھنا ابھی تک نہیں سیکھی۔ فہام نے اس کی ناک کو چھوا تھا۔ سمن نے فہام کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ذرہ بھر بھی اکتاہٹ اور غصہ نہیں تھا۔ سمن جتنی بھی سخت بات کہہ لیتی تھی مگر فہام غصہ نہ کرتا تھا، وہ اکثر اس کی اس عادت سے چڑ جاتی تھی۔ ایسے انسان کے مزاج کے رنگوں کو سمجھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب وہ خود کو ہنسی کی تہ میں چھپا لیتا ہے۔ پھر اس کے مزاج تک رسائی تبھی ممکن ہوتی ہے جب ہم خود اس کے رنگوں میں رنگ جائیں، یا پھر شاید ایسے انسان کے اندر تک رسائی کبھی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ اسے تکتی رہ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ اس پہ یقین کر لے، اس کی بولتی آنکھوں پر ایمان لے آئے، مگر پھر جس دنیا کا حوالہ اس کی ذات سے لگا تھا وہ اسے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ وہ تو سچے جذبوں کی قائل تھی، کھوٹ کہاں برداشت کر پاتی۔ اپنی سوچوں سے موبائل کی بیل پہ چونکی تھی اور سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی اور فہام بھی اندر کو چل دیا۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ کالج سے آ کے وہ سو گئی تھی۔ عصر کی نماز کے وقت جب وہ سو کے اٹھی تو نچلے پورشن میں کافی چہل پہل تھی، تایا ابا کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اٹھ گئی تم؟ احتشام کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، درِ سمن کی امی نے اس کو دیکھ کر کہا۔ جی خیریت تھی، کوئی کام تھا تو مجھے اٹھا لیتا شامی، درِ سمن نے کہا۔ نہیں، وہ نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں نا، افطاری بھی یہاں ہی کرنی ہے، تمہارے تایا ابا یاد کر رہے ہیں تمہیں۔ آج تو ویسے بھی وہ جلد آ گئے تھے آفس سے، تمہیں تو پتہ ہے نا، تم انہیں نظر نہ آؤ تو تمہارا پوچھتے رہتے ہیں۔ فرزانہ بیگم نے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تایا ابو کے پیار پہ سمن بھی ہنس دی۔ جانتی تھی کہ وہ شروع سے ہی اس سے کتنا پیار کرتے تھے، ذرا سا بھی وہ بیمار پڑ جاتی تو وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ لاڈلی تھی ان کی، اس لیے شاید یہ فیصلہ لیا ہو درِ سمن کے لیے۔ جی میں جاتی ہوں، مگر مہمان کون آئے ہیں، درِ سمن نے پوچھا۔ فہام کے ماموں کی فیملی آئی ہے، فرزانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ ماما آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ آئے ہیں، میں کیسے نیچے جاؤں؟ درِ سمن جو جانے کو تیار کھڑی تھی دھپ سے صوفے پر واپس بیٹھ گئی۔ کیونکہ فہام کے ماموں کی فیملی کو درِ سمن زیادہ پسند نہ تھی تو کوئی نہ کوئی بات ضرور کر جاتے تھے۔ تایا ابا کو میں رات میں مل لوں گی، اس نے فٹ سے کہا۔ تمہارے تایا ابا کب سے تمہیں یاد کر رہے ہیں، بری بات ہے درِ سمن، فرزانہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ تایا بھانجی کا پیار بے مثال تھا۔ تمہارے تایا ابا ہے نا، ان کے سامنے مجال ہے کوئی کچھ کہہ جائے، وہ بھی تمہیں، فرزانہ بیگم نے کہا تھا۔ وہ جی کہتے ہوئے نیچے کو چل دی۔ وہ منہ بسورتی نیچے آئی، سامنے ہی لاؤنج میں تایا ابا بیٹھے ہوئے تھے، مہمانوں کی آوازیں ڈرائنگ روم سے آ رہی تھیں۔ وہ تایا ابا کے پاس ہی چلی آئی۔ السلام علیکم تایا ابا، سمن نے آگے سر کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی، خدا ڈھیروں خوشیاں دے، آمین۔ سمن کو دیکھ کر وہ کھل اٹھے تھے، ڈھیروں دعائیں دیں۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ سمن نے ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کرم ہے اس ذات کا، اور میری بچی کی دعائیں بھی تو ہیں نا، تایا ابا نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تایا بھتیجی راز و نیاز بعد میں کر لیجیے گا، سمن تم پہلے مہمانوں سے مل آؤ، فاطمہ بیگم نے آ کر کہا تھا۔ 2 منٹ بچی کو بیٹھ تو لینے دو۔ چلو جاؤ سمن بچے مل آؤ، ورنہ تمہاری تائی کے میکے والے کوئی اعتراض نہ کر دیں، عظمت صاحب نے فاطمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بھی نہ بس، وہ کیوں بھلا اعتراض کریں گے، وہ تو بھابھی کئی مرتبہ سمن کا پوچھ چکی ہیں، فاطمہ نے کہا تھا۔ جی میں مل کے آتی ہوں، پھر ایک ساتھ بیٹھ کے اخبار پڑھیں گے، سمن نے ان کی طویل ہوتی بحث کو دیکھتے ہوئے کہا اور جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جائیں تائی امی، سمن نے مسکراتے ہوئے فاطمہ بیگم کو ساتھ لیا۔ تایا ابا اب اخبار اٹھا چکے تھے۔ سامنے ہی جو ہستی براجمان تھی اسے دیکھ کر سمن کا حلق کڑوا ہوا۔ وہ صوفہ پر ٹیک لگائے فریش سے انداز میں سب کے ساتھ خوش گپیوں میں لگا ہوا تھا۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ گپیں ہانکنے کا انعام ہوتا تو فہام درانی کو ہی ملنا تھا، سمن نے کڑ کے سوچا۔ سمن نے فہام کی ممانی کو سلام کیا تھا۔
मलिहा अपनी कज़न खदीजा के साथ राज और न्याज में लगी थी, जो उसकी ही हम उम्र थी। फहाम 15 साला अलाया और 8 साला जिब्रान के साथ बैठा था। उनके सामने ही सोफे पर मुमानी शाइस्ता विराजमान थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, तुम तो बहुत इंतज़ार करवाती हो। अजमत भाई की चहीती होने का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही हो तुम तो। शाइस्ता बेगम ने आते ही तंज किया था। समन इसी तंजिया गुफ्तगू से कतराती थी। उनको आदत है इंतज़ार करवाने की मुमानी। फहाम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। समन जो पहले ही शाइस्ता बेगम की बात पे रंजीदा हुई थी, फहाम की बात पे दिल भर आया। भाभी, समन के सर पे कॉलेज की भी जिम्मेदारी है माशाल्लाह। कुछ देर पहले ही लौटी थी। अब जाहिर है ना, बच्चों ने आराम भी तो करना होता है ना। और वैसे भी ये अपने ताया अब्बा के पास बैठी थी, फातिमा बेगम ने कहा था। और समन को लेके फहाम के साथ वाले सोफे पर बैठ गई। समन अपनी गोद में धरे हाथों को देख रही थी। फहाम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? अलाया जो होस्ट बनी हुई थी, फहाम का इंटरव्यू कर रही थी, फहाम से पूछा। उसने एक नज़र साथ वाले सोफे पे बैठी समन को देखा। लाइट ग्रीन कलर में मलबूस वो बहुत प्यारी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत का रंग सब रंगों से ज्यादा वाज़ेह था। आई लव ग्रीन कलर बेसाख्ता फहाम के मुंह से निकला था, जिस पर मलिहा का कहकहा पड़ा था। समन भी चौंकी। जब गौर किया तो पता चला वो उस रंग का सूट पहने हुए है। उसने एक नज़र फहाम को घूरा। लगता है अभी अभी ये रंग पसंद आया है। क्यों फहाम? खदीजा ने भी हिस्सा लिया। जो मर्जी समझ लो अब तुम लोग। फहाम ने कंधे उचकाए। उसके अंदाज पे समन को शदीद गुस्सा आया था। मक्कार, 2 नंबर, फ्राडिया इंसान। समन ने उसको दिल में अलकाब से नवाजते हुए गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। सारे फेवरेट कलर बता दें और जो नहीं पसंद वो भी। अलाया ने एक और सवाल दागा। नापसंदीदा तो मेरे पीच, पिंक, ब्लैक और रेड, फिलहाल ये ही। फहाम ने बात समेटी थी। फहाम को पता था अब इस बात का रद्द अमल क्या होने वाला था। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी थी। मलिहा को भी समझ आ गई थी। ताई अम्मा आए, किचन में अफ्तारी की तैयारी देख लें। समन ने यहाँ से निकलने के लिए कहा। चलो मलिहा, बहन के साथ नरमीन किचन में ही है। फातिमा बेगम ने मलिहा को भी कहा था। यहाँ की महफिल काफ़ी देर तक चलती रहनी थी। रमज़ान शुरू हो चुका था। समन, नरमीन और मलिहा शॉपिंग से लौटी थी। रोज़े में शॉपिंग करके बुरा हाल हो चुका था। फरजाना बेगम भी निचले पोर्शन में ही थी। सब वहीं बैठ गए थे और शॉपिंग देखने लग गए। फातिमा और फरजाना ने जब समन की सारी शॉपिंग देखी तो हैरान रह गई थी। समन बच्चे, ये तुम्हारी शॉपिंग सिर्फ 3-4 रंगों तक ही क्यों महदूद है? पर मुश्किल कोई और रंग मिल रहा है, वो भी कोई एक आध डिज़ाइन में। फातिमा बेगम ने उसकी सारी शॉपिंग, जो कुल 6 सूट होंगे, सिर्फ 4 रंगों के थे। हत्ता कि कॉम्बिनेशन भी उन्हीं में से किसी रंग का था। 1-2 सूट को देखकर तो उनको ये भी गुमान हुआ था कि सिर्फ रंग को लेकर पसंद किए गए हैं, क्योंकि डिज़ाइन भी कुछ खास ना थे। ताई अम्मी, पीच, रेड, ब्लैक और पिंक ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, समन ने फखरिया अंदाज में कहा था। अंदर आते फहाम को ये बात ना सिर्फ सुनाई दी थी बल्कि समझ भी आई थी और एक सरशारी की लहर उसके अंदर दौड़ गई थी। मामा, आपकी बहू मेरे रंगों में रंगने लग गई है। रुखसती का इंतजाम कर लें इस ईद पर ही, फहाम ने अंदर आते हुए शौक लहजे में कहा था। समन ने गुस्से और नासमझी से उसकी तरफ देखा। देवरानी साहिबा, ये मेरे देवर के फेवरेट कलर हैं पगली। तो फिर हाँ समझे, नरमीन भाभी ने भी शरारत से कहा। उसे अब बात समझ आई थी कि फहाम ने किस चालाकी से अपने फेवरेट कलर मंगवाए और वो सदा की सीधी उसकी बातों में आ गई। वो गुस्से से उठी और ऊपर चली गई। सब हंस दिए। मलिहा एक खुश शक्ल लड़की। मलिहा का शुमार सेहतमंद तरीन इंसानों में होता था, जिन पे ज्यादा ही गोश्त चढ़ा होता है, और उस बात पे एहतशाम और मलिहा की लड़ाइयाँ सुबह शाम होती थी। अभी भी जब शामी नीचे आया तो मलिहा फ्राइज और जूस के साथ इंसाफ कर रही थी, साथ टीवी देखने में मसरूफ थी, जहां फहाम का इंटरव्यू आ रहा था। सब मर्द हजरात तरावी के लिए जा चुके थे सिवाय इस निकम्मे के। मलिहा को देखकर वहीं रुक गया। एक गोश्त के ढेर, कुछ हम गरीबों के लिए भी छोड़ दो जमीन पे। शामी की जुबान में खुजली हुई थी। अरे छोड़ी है ना, घास खाओ जितनी मर्जी। मलिहा ने भी बदला चुकाया। मोटी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्यों घास खाऊंगा? एहतशाम ने उसे घूरते हुए कहा और सोफे पर आकर बैठ गया। मेरे भोले कजन, गधे घास ही खाते हैं। मलिहा ने इतला दी थी। तुम्हारी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है जो तुम्हें इतना हैंडसम लड़का नजर नहीं आता। शामी ने कंधे उचकाए। अल्लाह, अरे खुश फहमिया, अब मुझे मोटी ना बोलना यू गेंडे। मलिहा ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मोटी, इसे हकीकत कहते हैं, शामी ने दूबदू कहा। मोटी कहने पर मलिहा को तप चढ़ गई थी। एक नज़र उस पर डाली, फिर पास पड़ा जूस से भरा ग्लास उठाया और सीधा शामी के मुंह पर फेंका। मैंगो जूस अब शामी की आंखों, गालों और होंठों से बह रहा था। मलिहा, बच जाओ मुझसे अब।
شامی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بچاؤ کرتی، شامی نے پاس پڑا کیچپ اٹھایا اور اسے دبوچ کے واپس اس کی جگہ پر بٹھایا۔ سارا کیچپ پاؤچ سے نکال کے اس کے سر پہ ڈال دیا اور اب اسے چہرے اور بالوں پر لیپ کر رہا تھا۔ ملیحہ چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کے نرمین بھابھی بھی آئی تھی۔ فرزانہ اور فاطمہ بیگم تو گھر نہ تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر نرمین کا اپنا قہقہا چھوٹا تھا۔ ان کو منع کیا خاک کرتی۔ بس کر جاؤ شامی، اف خدایا اس کا حال دیکھو ذرا۔ نرمین بھابھی نے ہنستے ہوئے شامی کے ہاتھ سے پیکٹ پکڑا۔ تم بالکل جنگلی ہو گینڈے۔ ملیحہ سے جب کچھ نہ بن پایا تو غصے سے چیخی۔ ملیحہ کی حالت کیچپ میں لت پت ہو کے عجیب ہو گئی تھی۔ شامی نے بھی نرمین بھابھی کا ساتھ دیا قہقہے لگانے میں۔ ملیحہ پیر پٹکتی اندر چل دی۔ میں بھولی نہیں ہوں، یاد رکھنا، جاتے جاتے کہہ گئی تھی۔ ہاں تو میں کب چاہتا ہوں کہ تم بھول جاؤ، شامی نے ایک ادا سے کہا۔ سدھر جاؤ تم شامی، نرمین نے اس کا کان مروڑا۔ آج احتشام گھر نہیں تھا، آج وہ کسی دوست کے گھر گیا تھا۔ ملیحہ کو یہی شاندار موقع لگا 2 دن پہلے والے کیچپ اور جوس کی جنگ کا بدلہ لینے کا۔ ماما میں ذرا اوپر جا رہی ہوں چچی کے پاس، ملیحہ نے فاطمہ کو کہا اور پیروں میں چپل ڈالتے ہوئے اوپر آ گئی۔ اوپر والے پورشن میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ چھلاوا نہیں ہے، ہر جگہ کتنا سکون ہے، ملیحہ زیر لب بڑبڑائی۔ ضیاء اور چچا آفس گئے تھے، سمن کالج، اور چچی اپنی کمرے میں ہی ہوں گی، اس لیے باہر نظر نہیں آ رہی۔ وہ چپ چاپ دشمن کے مورچے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا، لائٹ آن کی۔ کمرہ سلیقے سے سجا ہوا تھا، ہر چیز طریقے سے اپنی جگہ پہ تھی۔ صاف ستھرا چمکتا کمرہ۔ شامی صفائی پسند تھا بہت۔ ہر روز ماسی کی صفائی کا بعد وہ خود بھی کمرہ سیٹ کرتا تھا، یہ بات ملیحہ کو اچھی طرح معلوم تھی۔ وارڈروب کھولی تو اس کے کپڑے سلیقے سے پڑے ہوئے تھے۔ چل شاباش ملیحہ، جلدی کر، ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت۔ ملیحہ نے پھر دھاوا بولا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد کمرہ کھنڈر کا روپ دھار چکا تھا۔ ہر چیز اتھل پتھل کر دی گئی تھی۔ ہینگ کیے ہوئے کپڑے اپنی حالت زار پہ رو رہے تھے۔ کوئی بیڈ کے نیچے گیا، کوئی واش روم کے ڈور کے پاس۔ بیڈ شیٹ اتار پھینکی، تکیوں کی روئی بھی کھل گئی اور اس سے وہ خوب کھیلی۔ جوتوں پہ بالٹی بھر کے انڈیلی تاکہ ان کی گرمی دور ہو سکے۔ پردے الٹ پلٹ کیے، جب کچھ دل کو سکون ہوا تو ہاتھ صاف کرتی باہر نکل آئی۔ ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ سینے پہ ہاتھ مارتی، خود کو شاباشی دیتی وہ نیچے کو لپکی۔ اب اسے احتشام کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ ہیلو موٹی، شام کو افطاری سے کچھ دیر پہلے شامی کی واپسی ہوئی اور اوپر جاتے جاتے اسے چڑھانا نہ بھولا جو ٹیبل لگا رہی تھی۔ او ہیلو مسٹر احتشام دورانی، ملیحہ نے عزت سے جواب دیا۔ شامی کو جھٹکا لگا۔ خدا نہ خواستہ آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں؟ شامی نے اس کے سیدھے جواب پہ پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو میں ٹیبل پہ افطاری لگا رہی ہوں، اور کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب بات نہیں۔ ملیحہ چند منٹ پہلے یاد کیا فلسفہ جھاڑ کے پھر اپنے کام میں گم ہو گئی۔ شامی چند پل وہاں کھڑا بے یقینی اور یقین میں جھولتا اوپر چل دیا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد شامی کی چیخ گونجی تھی دورانی ہاؤس میں۔ احتشام کو منٹوں میں سمجھ آ گئی تھی پھر کیا ہونا تھا۔ احتشام پیچھے پیچھے تھا اور ملیحہ آگے آگے۔ سارا دورانی ہاؤس ملیحہ کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا تھا۔ نچلے پورشن میں آج رونق لگی ہوئی تھی۔ ماہم اور فاروق آئے ہوئے تھے۔ احتشام بھی آج نیچے ہی افطاری کر رہا تھا۔ سمن کو بھی پیغام ملے تھے نیچے آنے کے، مگر وہ کان لپیٹے اپنے کام میں لگی رہی۔ افطاری کے بعد نماز سے فارغ ہو کے وہ اب نیچے جا رہی تھی۔ نیچے سب بیٹھے گپیں لگا رہے تھے۔ فاروق بھائی، احتشام اور تائی اماں صوفے پر بیٹھے تھے۔ سامنے رکھی کرسیوں پر ماہم اور نرمین بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ فہام نیچے کشن پہ بیٹھا ہوا بظاہر موبائل میں مصروف تھا، مگر ساتھ ساتھ باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ آؤ سمن، تم تو آج افطاری میں بھی نہیں آئی، سب تمہیں بلا رہے تھے۔ ماہم نے شکوہ کیا تھا۔ فہام نے ایک نظر سمن پہ ڈالی جو شرمندہ سی نظر آئی۔ وہ اس کے گریز کی وجہ جانتا تھا۔ ماما اور میں اکیلے تھے نا، بابا اور ضیاء بھائی کسی افطار پارٹی میں گئے ہیں عمیر بھائی کے ساتھ، اور یہ گدھا پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ سمن نے شامی کو گھورا اور بتایا۔ بیٹھو تم لوگ، میں ذرا ملیحہ کو دیکھ لوں، کچن میں ہی رہ گئی، 2 کپ چائے نہیں بنی اس لڑکی سے، فاطمہ بیگم کہتے ہوئے اٹھی۔ اچھا چھوڑو، اب تو آ گئی ہو نا، بیٹھو اب۔ ہم سب یہ باتیں کر رہے تھے کہ فہام کا سب سے بیسٹ سیریل کون سا تھا، جو ابھی ختم ہوا یا جو آن ایئر ہے۔ بھئی مجھے تو زیادہ آن ایئر والا پسند ہے۔ فاروق بھائی نے اپنی پسند بتانے کے ساتھ ساتھ سمن کو بھی گھسیٹا تھا۔ فہام کی موبائل پہ چلتی انگلیاں چند پلوں کے لیے رکی تھی، کیونکہ اس کا جواب لازمی کوئی کرارا ہی ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے فضول میں تبصرے کرنے کی، سمن نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے جواب پہ فہام کا بے ساختہ کہکہا پڑا تھا۔ فاروق بھائی، کچھ لوگ نا کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، ان کا شمار بھی غالباً انہی لوگوں میں ہوتا ہے، فہام نے فاروق سے کہا اور ایک گھوری سمن کو ڈالی۔ جو مرضی سمجھ لیں آپ کی سمجھ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بات کو الگ مطلب کے جامے پہنانا آپ لوگوں کی خصوصیت جو ٹھہری، سمن نے بھی تیکھے لہجے میں کہا۔
خصوصیت تو آپ نے ابھی میری دیکھی ہی نہیں مس در سمن، فہام نے ابرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ تصحیح کر لیں برادر ان لا، مس در سمن نہیں مسز در سمن، احتشام نے فہام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ہنس پڑے۔ شامی تم اپنا منہ بند ہی رکھو، سمن کی توپوں کا رخ اب احتشام کی طرف تھا۔ سمن لگتا ہے کوئی نئی رشوت لی ہوئی ہے شامی نے، نرمین بھابی نے کہا تھا۔ میں بتاتی ہوں نا، ارے سمن بھابی یہ فہام بھائی کے 2 آٹوگراف کے عوض بک چکا ہے۔ کچن سے آتی ملیحہ نے بھانڈا پھوڑا تھا۔ انتہائی ہی ہلکے پیٹ کی ہو تم ملیحہ موٹو، شامی نے ملیحہ کو گھورا۔ ابھی شام میں ہی اس نے فیس بک پہ اپنے 2 دوستوں سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ نہ صرف فہام کا آٹوگراف ان کو لائیو دلوائے گا بلکہ ساتھ گھومنے پھرنے کا چانس بھی ہے۔ اور فہام تو پھر ہے ہی سیر سپاٹوں کا شوقین تھا، اور اتنی شہرت کے بعد بھی اس میں پراؤڈنس جیسی چیز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فہام مان گیا تھا تو تب سے اب تک شامی فہام کے واری صدقے جا رہا تھا۔ مطلب سمن گورنمنٹ بک گئی، ماہم نے بھی ہنستی ہوئی سمن کو ہی گھسیٹا۔ میری بلا سے، سمن نے بے نیازی کا اعلان کیا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی کامیابی سے خائف ہے، عقل سے پیدل عورت۔ حالانکہ سب سے زیادہ فائدہ ان محترمہ کو ہی ہے، فہام نے اس کی بے نیازی پہ کہا تھا۔ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کیا؟ سمن نے سب کو ایک نظر گھورتے ہوئے کہا۔ اف یہ بے نیازیاں، شامی کی حس پھر بھڑکی تھی۔ سمن بھڑکی۔ جیلسی بھی کہا جا سکتا ہے اسے، فہام بولا۔ رہی سہی کسر فہام نے پوری کر دی، وہ غصے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ ارے یار، ایک تو تمہاری بہن ناراض بہت ہوتی ہے، جھلی، فہام نے تعصب سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شامی کو کہا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اب اور کچھ الٹا سیدھا نہ کر دینا کہ تم کو وہ گھر سے باہر پھینک دے، فاروق بھائی پیچھے سے بولے۔ سب ہنس دیے۔ فکر نہ کریں، اسے بھی ساتھ ہی لے کے جاؤں گا، رخصتی تو آپ لوگ ویسے بھی نہیں کر رہے تو مجھے دوسرا راستہ تو نکالنا ہے نا، فہام ان کو جواب دیتے باہر کو لپکا جہاں وہ شعلہ بنی ہوئی گئی تھی۔ وہ راہداری سے ہوتی لان میں جا رہی تھی، ان کا یہ حصہ وسیع اور تاریک تھا۔ مسز فہام آٹوگراف لیتی جائیں، وہ بھی لان میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ وہ مڑی اور غصے سے چلائی۔ اب اپنا فہام نامہ بند کرتے ہیں یا میں تایا ابا کو کال کروں، سمن نے دھمکایا۔ وہ اب اس کی طرف رخ کیے غصے سے کھڑی تھی۔ اتنا غصہ کرو گی تو اپنا رنگ جلا لو گی، فہام نے اس کے سامنے جا کے اس کے تیکھے چتونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے مطلب؟ میں اندر سے باہر آ گئی ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کدھر چلی جاؤں؟ وہ کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو بھی ہوئی تھی۔ کہیں اکیلے ٹائم گزارنے چلتے ہیں نا سویٹی، فہام نے اس کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا، مگر سمن اور 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا سمن؟ وہ رکو تو، فہام نے اپنی بات کہنی چاہی مگر وہ کب سننے کے موڈ میں تھی۔ چھپاک کی آواز آئی تھی۔ سمن لان میں رکھے پانی کے ٹب میں گر چکی تھی۔ یہ ملیحہ کا تازہ ترین چوک تھا جس کا انتظام اس نے موزن اور اپنے لیے کیا تھا۔ اب وہاں پانی سے بھرا ٹب ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ 5 فٹ کے پانی سے لبالب ٹب میں گر کر بھیگ چکی تھی۔ فہام اس کے حلیے پہ ہنستا ہی گیا تھا۔ سمن اب روحانسی ہو گئی تھی۔ کہا تھا نا کہ رک جاؤ، فہام نے کہا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فہام کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی وہ کھڑی ہوئی اور اب سنبھل کے قدم رکھنے کا سوچ رہی تھی کہ کہیں پھر نہ گر جائے۔ پہلے کم سبکی ہوئی تھی فہام کے سامنے۔ وہ باہر نکلی، اب پریشان کھڑی تھی کہ اندر کیسے جائے، کپڑے بھیگ چکے تھے۔ تم اس ٹائم پتہ ہے کیا لگ رہی ہو سمن، فہام نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اس نزدیکی پر دہک اٹھی تھی، دنگ رہ گئی تھی۔ فہام نے ایک ہاتھ سے اس کے گلابی رخسار پر پڑتی گیلی ہوتی اس کی سر پھری لٹوں کو ہٹایا اور اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ بتا دو، فہام نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سمن نے اوپر نظر اٹھائی اور فہام کی بے باک نظروں میں دیکھا۔ سنو گی کہ اس وقت تم مجھے کیسی لگ رہی ہو؟ میرے دل کی آواز سننا چاہو گی؟ فہام نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا، اپنا ماتھا اس کی گیلی پیشانی کے ساتھ ٹکرایا۔ سمن کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ تم اس وقت سمن بھیگی بلی لگ رہی ہو، فہام نے کہا اور ساتھ ہی فہام کا کہا ابلا۔ سمن ہوش میں آئی، اس کے الفاظ پہ اس کی گرفت توڑتی پیچھے ہٹی اور اندر کی طرف بھاگی، مگر چپل سے پاؤں پھسلا۔ فہام اس کی گھبراہٹوں سے لطف اندوز ہوتا آگے بڑھا اور اسے اٹھایا۔ سمن نے احتجاج کیا مگر وہ بنا سنے اندر کو لپکا۔ سب وہاں ہی بیٹھے تھے، وہ شرم سے پانی ہوئی اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے۔ مجھے اتار دے، سب وہاں ہیں، کیا سوچیں گے، سمن نے منت کی معصوم سی شکل بنا کے۔ مگر فہام کہاں سنتا ہے، ان کو اس حالت میں اندر آتا دیکھ سب کے چہروں پہ مانی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ملیحہ نے ہوٹنگ کی تو سب نے اس کا ساتھ دیا۔ لاؤنج میں شور تھا۔ سمن نے گھبراتے ہوئے فہام کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے کہا تھا۔ فہام نے اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر ایک آنکھ دبائی تھی۔ سمن نے شرم سے پانی ہوتے اپنا منہ چھپا لیا۔ فہام اس کے کمرے میں جا کے رکا تھا۔ چچی سنبھال لے اپنی بیٹی کو، فہام نے بلند آواز سے کہا تھا۔
میرا ایمان خراب کر رہی ہے، اس وقت کوئی جسارت نہ کر بیٹھوں۔ فہام نے اس کے کان میں گھستے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا فہام؟ چچی فرزانہ نے اندر آتے استفسار کیا تھا۔ سمن دھڑکتے دل اور دہکتے گالوں سمیت واش روم میں گھس گئی۔